اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والآمنین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، مہربانوں، مجھے پچھلے دنوں میں عزیزاً غلام مصطفیٰ شیخو پورا گئے اور وہ اپنی لکھ رہے تھے کہ آپ کا موضوع کیا دے کر آئے تھے جی؟ پیغام رحمت للعالمین اور عالمی امن۔ تو یہ خوشک سا موضوع ہوگا، پر آپ کوشش میں کروں گا کہ ہر چیز کو اس میں بیان کر سکوں۔ پروفیسر صاحب نے یہ موضوع تجویز فرمایا، جناب کول آؤ نا جی، نالے کوئی ایپ کی لوڑ پی جاتی، حافظ کول ہوگی، میں تو بڑھا ہو گیا، میں ایپاں بھی کھل جاتی کی جاتا ہوں جگراتے دن، وہ آپ میرے پاس رہیں گے تو ذرا حوصلہ رہے گا نا کہ جی کوئی آئے۔ دوستو، سچی بات یہ ہے کہ اسلام کے متعلق ہم لوگوں کو جو معلومات دی گئی وہ خالص روایتی تھی۔ میری عادت ہے کچھ حقیقی باتیں کرتا ہوں، وہ وقتی طور پہ بعض لوگوں کو تلخ بھی لگتی ہیں، کیسٹاں چپ چپ پھرتے رہنے پیر صاحب کی کندن، میں اہل سنت ہی ہوں، نسل در نسل اہل سنت کا غلام ہوں، لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں سنیوں پہ وہ فٹ کرتے رہتے ہیں، ہر چیز کا جواب دینا ہوتا ہے۔ اور میں ایک اور بات یہ چاہتا ہوں کہ مذہب جو ہے وہ سچا ہونا چاہیے، اس میں سے منافقت کا مال ہٹا دینا چاہیے۔ اگر ہم دین سچا نہیں بتائیں گے، یہ جمعہ ہفتوں کا کوئی فائدہ نہیں، قطعاً فائدہ نہیں۔ میرے محترم دوستو، اسلام جب آیا تو عرب ملک قبائلی تہذیب سے گزر رہا تھا۔ قبائلی تہذیب سمجھتے ہیں؟ ابھی وہ انسانوں کی اس اعلیٰ تہذیبی دور میں ابھی عرب داخل نہیں ہوئے تھے، جیسے ہمارا قبائلی علاقہ آج بھی پیچھے ہے، اسی طرح عربوں کا دور قبائلی دور ہے۔ اب مشہور قبیلہ جو عربوں کا سب سے بڑا تھا وہ قریش کا قبیلہ تھا۔ یہ عربوں کے پیر فقیر تھے، عربوں کے مذہبی رہنما تھے۔ میں نے کئی بار عرض کی، پھر بڑی جرأت سے عرض کرتا ہوں کہ یہی لوگ تھے جو حج کے خالق تھے، جنہوں نے حج کی رسم تخلیق کی، اس کی ساری پروز اینڈ کانس پوری کی۔ عربوں میں بے دینی نہیں تھی، اتنے ہی بے دین ہوتے تو وہ حج کیوں کرتے؟ میری بات غور سے سنیں، دنیا کا کوئی عالم اس بات کو رد نہیں کر سکتا کہ اسلام سے پہلے حج ہوتا تھا، اور اس بات کو بھی رد نہیں کر سکتا تھا کہ آج بھی ہم اسی طرح کرتے ہیں جیسے اسلام سے پہلے ہوتا تھا۔ کوئی بندہ اس بات کو رد نہیں کر سکتا۔ میں نے موطا امام مالک میں پڑھا ہے کہ عرب تلبیہ بھی کہتے تھے، اور جب کعبے کے باہر کھڑے ہوتے تھے تو کہتے تھے لبیک لا شریک لک لبیک۔ کون کہتے تھے؟ جن کو ہم مکے کے کافر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں لبیک لا شریکہ
لک لبیک، اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہم حاضر ہیں۔ آج بھی حاجی یہی بات کہتا ہے جو اسلام کے ایڈوینٹ آف اسلام سے پہلے کافر بھی یہ بات کہتے تھے۔ آؤ آج میں آپ کو تھوڑا سا ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ میرے دوستو، عرب اللہ سے بڑے آشنا تھے، انہوں نے خدا کا گھر سنبھالا ہوا تھا۔ کڑیاں والا کی مسجد چڑھائیں، میرے خیال میں آپ نے شروع کی ہوئی ہے، تو جنتوں میں گھر بنتے ہیں، تو جنہوں نے کعبہ بنایا تھا ان کا گھر کہاں بنے گا؟ ایک مسجد کڑیاں والا میں بنتی ہے، سبور شریف میں بنتی ہے، علماء کرام فرماتے ہیں یہ جنت خرید رہا ہے۔ اور وہ جنہوں نے کعبے کی تعمیر کی، گرے ہوئے کعبے کو بنایا، کئی بار بنایا، کعبے کا تحفظ کیا، تو آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کی کوئی مسجد بیت اللہ سے بڑی مسجد ہو سکتی ہے؟ ہمارا مغالطہ ہی یہاں سے لگتا ہے۔ میں آپ کو پکی طرح بتا دوں، عرب توحید سے آشنا تھے، عرب اللہ سے آشنا تھے۔ حضور کے والد گرامی کا نام ہی عبداللہ ہے۔ حضور کی دودھ پلانے والی بیوی تھا۔ جس جگہ عبداللہ موجود ہو وہاں بھی اللہ کا تصور نہیں ہے۔ سامنے ان کے بیت اللہ کھڑا تھا، کعبہ تو ان کا بیت اللہ۔ عرب خدا سے آشنا نہ ہوتے